بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میں نے اس سے پہلے والے درس میں افضل ذکر بتایا تھا، یہ سیکنڈ درس بھی افضل ذکر کے تعلق سے ہے۔ پہلے درس میں ہم نے بتایا افضل ذکر قرآن کی ایک عظیم آیت الکرسی ہے۔ اس دوسرے درس میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے عظیم اذکار میں سے اور وہ کون سی چیزیں ہیں، چنانچہ اس درس میں ہم آپ سے معوذات کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن کی 3 صورتیں ہیں جو عظیم اذکار میں سے اور عظیم صورتوں میں سے ہیں، جن کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان صورتوں کو جان سکیں، ان کی عظمت کو اور ان صورتوں کے معنی کو سمجھ سکیں اور پھر ان صورتوں کی تلاوت کریں، ان صورتوں کو پڑھا کریں۔ چنانچہ معوذات کہتے ہیں پناہ مانگنے والی صورتیں۔ پناہ مانگنے والی صورتیں، ان میں 3 صورتیں داخل ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتیں، ان کو معوذات کہا جاتا ہے۔ آج آپ سے ان 3 صورتوں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے نمبر 1 پہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سورہ اخلاص کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو 1/3 یعنی قرآن کو آپ 3 بھاگ میں، 1 بھاگ، 2 بھاگ، 3 بھاگ، قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک تیسرا حصہ، تیسرا جو جز کہلائے گا وہ سورہ اخلاص، یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت، صرف ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت، قرآن کا 1/3 حصہ، 1/3، 1/3، 1/3 حصہ مانا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، امام مسلم نے اس کو ذکر کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6267، صحیح مسلم 811۔ اس صورت کا معنی، اس صورت کا مفہوم اب آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے اس صورت کی نزول کا سبب جان لیتے ہیں۔ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اپنے رب کا نسب پیش کرو، اپنے رب کا سلسلے نسب بیان کرو، تمہارا رب کون ہے، کیسا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مشرکین کو خبر دیا اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے اور اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس سورہ میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں جو میرا نسب مانگتے ہیں، میری تعریف مانگتے ہیں، میری حقیقت جاننا چاہتے ہیں، آپ ان مشرکوں سے بتا دیں، قل هو اللہ احد، آپ بتائیں اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ ان میں قل کے بعد 3 الفاظ ہیں، ہوا، اللہ، احد۔ ہوا یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے، وہ ذات اللہ، احد ایک ہے، وہ ذات جو اللہ ہے، ایک ہے، ایک کے علاوہ اس کائنات میں کوئی سپر پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں، ایک ہی ذات اس کائنات کو بنانے والی، چلانے والی، اس کائنات میں تدبیر کرنے والی اور اس کائنات پر بادشاہت کرنے والی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ تو اللہ کا نام ہو گیا، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الصمد، الصمد کہتے ہیں جو بے نیاز ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ خالق ہے اور اللہ کے ماں سوا جو کچھ دنیا میں ہے مخلوق ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ الصمد کا معنی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ تو پیدا ہوا اور نہ ہی اللہ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی جس کو آپ سادہ لفظوں میں یہ کہیں، نہ وہ جنا نہ جنا گیا۔ اللہ کی کوئی فیملی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، اللہ تن تنہا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بالکل تن تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی معاون نہیں، اس کا کوئی فیملی نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے صفات کا کوئی نہیں،
اس کے کمال کے برابر کوئی نہیں، اس کی قدرت جیسا کوئی نہیں، اس کی حکمت جیسی کسی کے پاس حکمت نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ کے جو کمالات ہیں، ان کمالات میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کسی بھی اعتبار سے اللہ کا کوئی ہمسر، کوئی برابر اور اللہ جیسا نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ اور مفہوم ہم نے بتایا۔ تو معوذات میں پہلی سورت سورہ اخلاص، دوسرے نمبر پر سورہ فلق۔ چنانچہ اب سورہ فلق کا آپ کے سامنے اس کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ فلق میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اے نبی آپ لوگوں سے بتائیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ جو صبح ہے، شام ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے یہ، تو ہم صبح کے رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ من شر ما خلق، اللہ رب العالمین نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس پیدا کیے ہوئے چیزوں کے شر سے اللہ کی ہم پناہ میں آتے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے، ہم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں۔ گویا کہ یہ صورت پناہ مانگنے والی صورت ہے۔ کسی پر کوئی بیماری آ جائے، کسی پر کوئی اثر آ جائے جنات کا، بھوت کا، اس صورت کو اور سورہ ناس کو دونوں کو پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو افاقہ ہوگا اور اس کو صحت یابی نصیب ہوگی۔ تو یہ عظیم صورت ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے ہر شر سے، ہر مخلوق کے شر سے، جنات سے، شیطان سے، حیوان سے، انسان کے شر سے، ہر قسم کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے والی ایک عظیم صورت ہے۔ اور ایک دوسری صورت جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں وہ سورۃ الناس ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ناس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لوگوں کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان سب سے مراد اللہ رب العالمین، لوگوں کا رب، لوگوں کا مالک، لوگوں کے معبود، یہ سب اس سے مراد اللہ رب العالمین، الہ الناس یعنی لوگوں کے معبود جس کی عبادت کی جائے، اس سے مراد اللہ ہے۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، انسان اور جنات کے شر سے، خواہ وہ انسان ہو یا جنات ہو جو وسوسہ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کے شر سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ معوذات تین صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ عظیم صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ سورہ اخلاص میں پناہ مانگنے والی چیز نہیں ہے، تغلیباً سورہ اخلاص کو معوذات میں شامل کیا گیا ہے۔ دراصل معوذتین ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو عظیم صورتیں ہیں، اور سورہ اخلاص کو بھی ساتھ میں ملا لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ ان تینوں صورتوں کو ہم معوذات کے طور پر، پناہ کے طور پر ہم صبح شام پڑھیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے پڑھنے سے، اس کے ذکر سے جسم کو شفا یابی ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے، اور اس سے بدن کو شفا یابی ملتی ہے، اور پھر ایک طرف اللہ رب العالمین کی سے عظیم بڑائی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے افضل ترین ذکر میں سے ہے۔ تو یہ قرآن کی عظیم صورتیں ہیں، اس کے پڑھنے سے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور ہماری روح کو، ہمارے جسم کو سعادت اور فائدہ بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور قرآن کے معانی پر، قرآن کے مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔